الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا في الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دوسرا جمعہ ہے جون کا وقال الله تبارك وتعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، 2021 کے ابتدا سے مسلسل ایک موضوع پر بات آ رہی ہے۔ بیچ میں 2 جمعے موجودہ حالات پر کچھ بات ہوئی، اب واپس اسی موضوع کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ تھا کہ 2000 سے پہلے جو 20ویں جو صدی ہے، یہ اب 2021 ہے، 20ویں صدی میں علماء یہود نے اور علماء نصارہ نے علماء یہود اور علماء نصارہ نے تورات اور انجیل کے بجائے قرآن پاک کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا۔ اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ علماء یہود اور علماء نصارہ وہ کہنے لگے کہ جیسے دنیا کے اوپر ہمارا مادی قبضہ ہو گیا ہے، اور مادے پر ہم نے اور ہمارے سائنسدانوں نے کام کیا ہے، اور مادہ ہمارے تابع ہو گیا ہے، نباتات پر ہم نے کافی کام کیا، جمادات پر کیا، حیوانات پر کیا، جدید اسلحہ بنایا، اور انسان کے آسائش کے لیے جدید چیزیں ہم نے بنائی، تو اس طرح اب ہم مذہب پر بھی ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، تاکہ کل دنیا پر ہمارا قبضہ مادی بھی ہو اور مذہبی بھی ہو۔ تو انہوں نے قرآن پاک پر ریسرچ شروع کی اور قرآن پاک کو اپنا جو ہے موضوع بنایا۔ چونکہ ہمارے دین اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کتاب کے سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر بھی بھیجا ہے، یعنی پیغمبر پہلے بھیجا ہے اور کتاب جو ہے وہ بعد میں بھیجی ہے۔
ہمارے پیغمبر جب پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کے بعد آپ نے 40 سال زندگی اس زمین پر گزاری ہے، اور 40 سال آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ اس دورانیہ میں آپ کا شق صدر کہتے ہیں، یعنی سینے کا جو جبرائیل علیہ السلام نے آپریشن کیا ہے، وہ اس دورانیہ میں نبوت سے پہلے تقریباً 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ تقریباً جب آپ کی عمر 4-5 سال کے قریب تھی تو اس وقت آپ کا شق صدر ہوا ہے، یعنی آپ کے سینہ مبارک کو چیرا گیا ہے، اور اس میں سے بعض چیزیں نکالی گئی ہیں اور بعض چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، اور اس کے لیے جو سامان لایا گیا ہے وہ جنت سے لایا گیا ہے، اور آپریشن جس دست مبارک نے کیا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، ملائکہ بھی ساتھ تھے۔ کیونکہ عمر کے اس مرحلے میں جب انسان 4-5 سال کا ہوتا ہے تو زیادہ تر انسان کی طبیعت جو ہے وہ کھیل کود کی طرف اور ذرا آزادی کی طرف مائل ہوتی ہے بتقاضۂ بشریت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے تھے، تو یہ عمل آپ کے ساتھ اس عمر میں کیا گیا۔ پھر نبوت ہی کے ملنے سے پہلے جب آپ کی عمر مبارک ایسے مرحلے میں داخل ہوئی کہ آپ بلوغت کے قریب ہو گئے، بلوغت کے قریب کے زمانے کو ہمارے ہاں مراہق کہتے ہیں، یعنی مراہقت کے مرحلے سے آپ بلوغت کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ عمل کیا گیا۔ اور پھر جب آپ پر وحی آنے لگی تو اس دوران بھی ہوا ہے، اور جب 4تھی دفعہ اس وقت ہوا ہے جب آپ اس کرۂ زمین سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے ہیں معراج پر، اس وقت آپ کے ساتھ یہ معمل ہوا ہے۔ یہ کل 4 دفعہ آپ کا شق صدر ہوا ہے۔ شق بمانے چیرنے کے ہیں اور صدر بمانے سینے کے ہیں، تو حضرت کا شق صدر 4 دفعہ ہوا ہے۔ 2 دفعہ وہی بھیجنے سے پہلے ہوا ہے 4-5 سال کی عمر میں، اور 11, 12, 13 سال کی عمر میں، اور 2 دفعہ جو ہے وہ جب آپ پر وہی آنے لگی اس وقت ہوا، اور جب آپ معراج پہ گئے تو اس وقت ہوا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی تربیت ہوئی ہے باقاعدہ، اس بات کا مطلب یہ ہے۔ باقی اس سے باقی چیزیں آپ سمجھ لیں کہ قدم قدم پر آپ کی تربیت ہوئی ہے، 40 سال آپ کی تربیت اللہ نے کی ہے۔ جب آپ ایک کامل انسان بن گئے، اور پہلے سے آپ کامل تھے، لیکن جب آپ اس مرحلے میں جو اللہ کے علم میں تھا اس کمال تک پہنچے جو سنت اللہ ہے، تو اللہ پاک نے آپ پر وہی بھیجنا شروع کی۔ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کتاب کے لیے پیغمبر بھیجا ہے، اور پیغمبر کی تربیت پہلے سے کی ہے، ہمارا یہ مذہب ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے تجھے جو بھیجا ہے تیرے بعثت کے مقاصد میں، جہاں اور بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کی شرح آپ کریں گے، اس کی وضاحت آپ کریں گے۔ تو گویا قرآن کے پہلے شارح جو ہیں وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ اب قرآن تک پہنچنے کا پہلا بڑا شاہراہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے جو ملفوظات ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہیں، آپ کے افعال مبارک ہیں، جو آپ کے جسم مبارک سے اعمال سرزد ہوئے ہیں اور صحابہ نے دیکھے ہیں، تو افعال مبارک اور آپ کے تقریرات مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک صحابی نے کام کیا اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، برقرار رکھا
کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، یہ پیغمبر کی شرح ہے جو احادیث صحیحہ کی شکل میں پہلی شرح قرآن کی تیار ہوئی ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے تھا کہ پیغمبر کے بعد، ہمارے پیغمبر کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت ایک علامات قیامت کے آئیں گے اور بحیثیت ایک مجدد کے آئیں گے، بحیثیت ایک نئے پیغمبر کے نہیں آئیں گے۔ ان کی نبوت ان کے ساتھ ہی ہوگی، لیکن شریعت وہ اسی کو چلائیں گے جو شریعت رسول اللہ کی ہے، کیونکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے اس میں صاف لکھا گیا ہے کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا احمد نام کا، اس کو آپ نے ماننا ہے۔ جیسے یہ عبارت انجیل میں موجود ہے، ایسے ہی یہ عبارت جو ہے تورات میں بھی موجود ہے۔ تورات میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ ایک پیغمبر آخر میں آئیں گے، اس کو تم نے ماننا ہے۔ بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بعثت سے پہلے شام کی سرزمین سرسبز سرزمین ہے، اور یہ جو مدینہ کی سرزمین اس وقت تھی، آج کل تو چونکہ قیامت کا دور ہے مدینہ ابھی سرسبز ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ آخر میں مدینہ سرسبز ہو جائے گا، لیکن پیچھے آپ 100 سال یا 200 سال چلے جاؤ تو مدینہ سرسبز نہیں تھا۔ ابھی ٹیوب ویل مار رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، باغات لگ رہے ہیں، کچھ نئے تجربے ہو رہے ہیں۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ کھجوروں کے باغات لگتے تھے، جس کو بارش کی ضرورت پوری کر لیتی ہے اس کی ضرورت کو، باقی اس کے لیے لمبے چوڑے پانیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس وقت شام کی جو سرزمین تھی انتہائی سرسبز تھی، پانی تھا وہاں پھر باغات تھے، اور یہود زیادہ تر اس وقت جو ہے وہ شام میں آباد تھے۔ تو یہود نے جو ہجرت کی شام سے مدینہ، اور مدینہ جا کر آباد ہوئے، اور ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں آباد ہوئے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، یہ بڑے بڑے قبائل وہاں جا کر آباد ہوئے مدینہ میں۔ تو یہ اسی وجہ سے گئے تھے کہ یار ہماری کتاب تورات میں یہ بات آتی ہے، اور ہمارے بڑے بزرگ ہمیں ہر وقت بتاتے رہے ہیں، ہماری دادیاں اور پردادیاں ہمیں یہ وصیت کرتے رہی ہیں کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا، مدینہ میں اس کا ظہور ہوگا، مکہ میں، اور مکہ کے بعد مدینہ میں وہ ٹھہرے گا، تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس وقت ہم یہاں سے دوڑ لگائیں اور جائیں وہاں پھر زمینیں خریدیں یا کوئی جگہ لیں اور ان پر ایمان لائیں، تو پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا شام کی سرسبز سرزمینوں کو چھوڑ کر اس وقت جو سنگلاخ اور بنجر زمینیں مدینہ تھی وہاں کا آ کر آباد ہونا، بڑے بڑے قبائل کی شکل میں جو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کی شکل میں بعد میں تاریخ اور سیرت میں لکھے گئے ہیں، ان کی آنے کی وجہ یہ تھی۔ باقی عرب جو تھے وہ جاہل تھے، یہ یہودی پڑھے لکھے تھے، کاروبار کرتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے، تو اس کے لیے پڑھائی ضروری تھی کہ حساب رکھیں۔ اس لیے جو قریش مکہ تھے یا یہ جو عرب تھے، جو بنی اسماعیل تھے، یہ چچزاد ہیں آپس میں، بنی اسماعیل اور بنی اسحاق۔ بنی اسرائیل بنی اسحاق ہیں، اور بابا ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا حضرت اسحاق ہے، یہ بنی اسرائیل اس کی اولاد ہے، اور بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، جبکہ حضرت اسماعیل و اسحاق دونوں بابا ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو یہ آپس میں چچزاد ہیں۔ یہ جو عرب ہیں اور یہ جو جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہ آپس میں چچزاد ہیں۔ اب بھی یہ جو ڈرامہ بنا تھا گزشتہ، اس میں کرونا میں بتایا گیا، رمضان میں ایک ڈرامہ ادھر ترکیہ والوں نے بنایا تھا، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور ایک ڈرامہ جو ہے وہ عربوں نے بنایا تھا اسی دوران میں۔ یہ ڈبل ڈرامے ایک ہی رمضان میں چلے ہیں، لیکن یہ ڈرامہ چونکہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا
بھائی یہ کون ذکر کر رہا ہے؟ اچھا، یہ جو ڈبل ڈرامے چلے ہیں، ایک ڈرامہ ترکیہ کا اور ایک ڈرامہ جو ہے وہ عربوں کا، تو یہ جو ترکیہ کا ڈرامہ ہے چونکہ اس کا ترجمہ اردو میں ہوا اور ہمارے لوگ اس کو زیادہ یہ لڑائیوں کو اور ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ہمارے سارے بچے اور لوگ اس کو دیکھنے لگ گئے، اور چونکہ ترک ہمارے قریب بھی رہتے ہیں تو ہماری تہذیب بھی تقریباً ایک ہی طرح کی ہے، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، اس کو لوگوں نے زیادہ دیکھا یہاں۔ لیکن وہ جو ڈرامہ وہاں عرب میں بنا تھا وہ اس کو لوگوں نے یہاں زیادہ نہیں دیکھا، اس کا نام ہے ام ہارون، ام ہارون یعنی ہارون کی ماں۔ یہ ڈرامہ وہاں عرب میں بنا اور بہت عربوں نے دیکھا اس کو اسی دوران میں، رمضان میں، کرونا کے دوران۔ اچھا، اس ڈرامے میں انہوں نے یہی بات بتائی ہے، اس ڈرامے میں انہوں نے یہی بات بتائی، یہ ساری بات ڈرامے کا خلاصہ ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، ایک دو قسطیں میں نے اس کے دیکھی ہیں، کل ڈرامے کا خلاصہ یہ ہے جو ام ہارون کا ہے کہ بھائی ہماری آپس میں لڑائی کس بات کی ہے، ہم تو ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے، یہ جو بنی اسرائیل ہیں یا یہود ہیں، اور یہ عرب بنی اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل اور اسحاق دونوں بابا ابراہیم کی اولاد ہے، تو ہماری لڑائی کس بات پہ ہے؟ یہ انہوں نے گزشتہ، ایک تو یہ رمضان ہے کہ اس سے پہلے کا جو گزشتہ رمضان ہے، اس رمضان سے پہلے رمضان جو ہے اس میں انہوں نے یہ ڈرامہ عربوں میں بتایا۔ ہم حیران تھے کہ اس ڈرامے سے یہ نکالنا کیا چاہتے ہیں، یہ ہمیں پریشانی تھی ویسے، کیونکہ یہ ہماری مقدس سرزمین ہے، ہمارا وہاں بیت اللہ ہے، وہاں مدینہ ہے، اقصیٰ ہے، وہاں قرآن اترا ہے، ہمارا قبلہ ادھر ہے، تو ہمیں حساس رہتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی یہ ڈرامہ ہمارے مرکز میں کس مقصد کے لیے بنایا گیا، ہمیں مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بعد میں جب انہوں نے وہ نیوم کا شہر بسایا، نیوم کا ایک شہر بسایا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی گزرگاہ ہے، یعنی جب وہ مصر سے ادھر شام میں داخل ہوئے تو راستے میں ایک صحرا آتی ہے بہت بڑی، اس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں۔ وادی تیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں داخل ہوا، تقریباً کوئی 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر، جس میں کوئی 2 لاکھ کے قریب بچے تھے اور کوئی تقریباً 2 لاکھ کے قریب مرد تھے، یعنی 2 لاکھ کے قریب بچے اور عورتیں تھیں اور 2 لاکھ کے قریب مرد تھے، تو اس طرح ان کی تعداد کوئی 6 لاکھ کی تھی۔ تو ان کو جب لے کر وہاں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو 7 سرزمین ہے، اب صحرا میں کیا کرو گے، اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ، یہ مقدس سرزمین ہے، قریب سرسبز و شاداب ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اس وقت وہاں عرب رہتے تھے، عمالقہ، عمالقہ ان کو کہتے تھے، بت پرست تھے اس وقت وہ آباد تھے، جب موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت بابا ابراہیم کا گزر وہاں سے ہوا، تو یہاں عمالقہ آباد تھے، عرب تھے، بت پرست تھے۔ اب اسی لیے اس دن میں نے ایک یہودی نوجوان کو سنا، وہ سینے کو تان کر کہہ رہا ہے، اسی یہ جو مسئلہ ہوا ابھی فلسطین کا، اسی دوران میں اس نے جو ہے ایک تقریر کی، عربی میں کی ہے تقریر، اس نے فصیح عربی بولتا ہے، یہودی عالم ہے، اس نے عربی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 2,500-3 ہزار سال پہلے جب یہاں ہم نے لا الہ، عربوں کو کہتا ہے کہ جب یہاں ہم نے تورات کو لے کر لا الہ الا اللہ کی ہم نے دعوت دی تھی، تو اس وقت تو تم بت پرست تھے، تم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ہم نے ساتھیوں کو کہا کہ اب جواب دو، اب اس یہودی نوجوان لڑکے کا جواب دو۔ اس کا پتہ ہمیں یہ چلا ام ہارون کے ڈرامے کا کہ اس کے بعد انہوں نے اسی صحرا میں، جس صحرا میں موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر داخل ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو، انہوں نے کہا کہ لوگ سخت ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔
تو 40 سال اللہ نے ان کو ادھر ہی رکھا، 40 سال۔ اس کو وادی تیہ کہتے ہیں، وادی تیہ۔ اس وادی کا نام، اس صحرا کا نام صحرائے تیہ بھی کہتے ہیں، وادی تیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے ان کے کھانے مانے کا بندوبست کیا، من و سلوہ بھی ملتا تھا، بادل صاحبان بن کر آتے تھے، حلوہ ان کو ملتا تھا وہاں پر، بڑے ان کے مزے تھے، اور انبیاء بھی ان کے اندر وہاں موجود تھے، لیکن ان کو توفیق نہیں ملی، ڈرتے تھے، خوف تھا ان کے اوپر کہ بھئی یہ سخت لوگ ہیں، ہم کیسے یہاں داخل ہوں۔ تو ادھر جب رہے، میں نے ساری بات اس لیے بتائی کہ یہ ابھی اس کرونا اور اس ڈرامے کے بعد اسی صحرا کے اندر ایک شہر بسایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد 2021 کے ابتدائی جنوری میں رکھی گئی، اور نام اس کا شہری نیوم رکھا گیا، نیوم۔ اور بنیاد اس کی اسرائیل کے بادشاہ نیتنیاہو اور یہ سلیمان کے بیٹے جو اپنے آپ کو محمد کہتے ہیں، انہوں نے اس کی وہاں بنیاد رکھی کہ ہم ایک ایسا شہر بسائیں گے کہ دنیا کے جتنے بھی ظالم اور مستکبر اور بڑا طبقہ جو دنیاوی حساب سے فرعونی ذہن کا ہے، وہ آ کر یہاں پر آباد ہوگا، اس شہر میں۔ عام آدمی وہاں نہیں رہ سکے گا۔ ابھی تک بولی نہیں لگی، ابھی تک ہمارے ہاں اس کے وہ کیا کہتے ہیں پراپرٹی ڈیڈل والے شاید ابھی تک اسلام آباد میں خفیہ طور پہ آ گئے ہوں، لیکن ظاہراً ابھی تک نہیں آئے۔ اسلام آباد، ایبٹ آباد میں ابھی تک اس کا دفتر نہیں کھلا، اور یہاں شاید ایسا کوئی آدمی مشکل ہی ہو کہ جو وہاں رہ سکے، یہ بھی کچھ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ نام کے قوانین تو بہت ہیں اور نام کے سردار تو بہت ہیں، لیکن عملاً کوئی یہاں نہ خان ہے نہ سردار ہے۔ کسی کے گھر میں اگر 10 مہمان عین موقع پہ پہنچ جائے تو اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ان کو روٹی کدھر سے کھلاؤں گا۔ ادھر تو شاید مشکل ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہیں۔ انگریزوں نے جاتے ہوئے جن کو اپنا مہرہ بنایا اور جنہوں نے انسانیت کو پھر لوٹا اور انسانیت کو جو ہے نا انہوں نے تباہ و برباد کیا اور ان کے خون کو انہوں نے پیا، ایسے یہاں چند مہرے پاکستان میں ہیں۔ این ممکن ہے وہ کراچی میں یا اسلام آباد میں ان کے لیے پراپرٹی ڈیلر بیٹھ جائیں کہ بھئی نیوم شہر میں کون رہنا چاہتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ یارا یہ ام ہارون ڈرامے کا مطلب یہ ہے کہ یارا بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کی لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپس میں کزن ہیں، بھائی چچا زاد بھائی ہیں، لڑائی کس بات پر ہے؟ تو پہلے شارع ہمارے امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، دوسرے قرآن کی شرح پھر آپ کے صحابہ نے کی جو آپ کے شاگرد ہیں۔ استاذ کے بعد شاگرد بھی استاذ کی بات کو سمجھتا ہے، تو جتنے بھی حضرات صحابہ ہیں ہمارے یہاں یہ جو تقسیم ہے کہ یہ اہل بیت کی جماعت ہے اور یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ سب ایسی فضول باتیں ہیں۔ یہ چند مولویوں اور اخوندوں کی آپس میں کوئی مسئلہ ہے ان کا کھانے پینے کا۔ ہمارے ہاں اہل بیت اور صحابہ ایک ہی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل بیت جو حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، باقی شاگردی میں سب برابر ہیں، صحابیت میں سب برابر ہیں۔ حضرت علی بھی صحابہ ہے، حضرت عمر بھی صحابہ ہے۔ یہ جو باقی یہاں جو قصہ ہمارے ہاں چلایا گیا ہے یہ لوگوں کا کوئی اپنا مسئلہ ہے۔ تو حضور کے بعد حضور کے جو شاگرد ہیں، خواہ وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، وہ حضور کی بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کو حضرت عمر بہتر سمجھتا تھا کیونکہ ان کا شاگرد تھا، 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے والا، حضر السفر میں ساتھ رہنے والا، جہاد و دعوت میں ساتھ رہنے والا۔ آپ کی بات کو حضرت علی بہتر سمجھتے تھے، لہذا جو باتیں حضرت علی اور عمر سے ہمیں ملی ہیں اور دیگر صحابہ و اہل بیت سے ملی ہیں وہ اصل ہے، وہ تیسری شرح ہے قرآن کی۔ یہ قرآن کے سمجھنے تھے کہ یہ تیسرا راستہ ہے۔ چوتھا راستہ پھر جو ان کے آگے شاگرد ہیں جن کو ائمہ مجتہدین کہتے ہیں، جو تقریباً دوسری صدی میں پیدا ہوئے ہیں، امام مالک دوسری صدی کا ہے، امام ابو حنیفہ دوسری صدی کا ہے، ان لوگوں نے جو ہے نا پھر ان صحابہ کے بات کو جو ہے نا جمع کیا ہے، قانونی شکل دی ہے، ان کو ایک نظم دیا ہے
وہ قریب کے دور کے لوگ ہیں، نہ موبائل تھا، نہ کوئی جاسوس تھے، نہ کوئی ایجنسیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ فطرت پر تھے، انہوں نے صحیح طریقے سے جو ہے نا ایک کام کیا ہے۔ خیر القرون کا دور تھا، جھوٹ لوگ نہیں بولتے تھے، جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، کافر بھی جھوٹ کو برا سمجھتا تھا۔ آج تو ایمان کا دعوے دار مولوی بھی جھوٹ کو فن سمجھتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا مولوی ہوگا اور فخر سے جھوٹ بولے گا، یہ تو آج کا فن ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہماری مجبوری ہے۔ امن کا دور تھا، ائمہ مجتہدین نے ایک شرح تیار کی ہے، وہ کوئی قرآن سے ہٹ کر نہیں کی، کوئی حدیث سے ہٹ کر نہیں کی، کوئی صحابہ کی بات سے ہٹ کر نہیں کی، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک چیز تیار کی ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ ختم نبوت ہے تو 1400 سال یا یہ اب 15ویں صدی ہے، 1450 سال جو علماء آئے ہیں راسخین، سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہیں۔ جس طرح ہر شعبے میں اچھے اور برے ہیں، ہر شعبے میں، ہر خاندان میں اچھے اور برے ہیں، اس طرح مولویوں میں بھی اچھے اور برے ہیں۔ مولویوں میں بھی ایسے مولوی ہیں جو خدا ترس ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، اور اگر یہ حق بات ہم نے نہیں بتائی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اور مولویوں میں بھی ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ بڑا حرام خور کوئی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، ڈٹائی سے حرام کھاتے ہیں، قرآن پڑھ کر حرام کھاتے ہیں۔ تو ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بھئی 1400 سال اندھیرا ہے، کوئی مولوی صحیح نہیں آئے، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو ہماری بات ہوئی، یہ جو بات میں نے چلائی ہے اس لیے کہ یہ تو ہماری بات ہوئی، لیکن 20ویں صدی میں علماء یہود اور نصارہ نے کہا کہ یہ معاملہ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم نے تورات کے ساتھ اس طرح کام نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے پھر جم کر یقین کے ساتھ ایک ہی تورات کو برقرار رکھا ہو، اور اس کی شرح انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے سنی ہو وہ انہوں نے درج کی ہو اور اس پر قائم رہے ہوں۔ یہ کام ہم سے نہیں ہوا۔ نصارہ، یہ نصارہ کا لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے، نصارہ نصرت سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کی سربلندی میں میری امداد کون کرے گا؟ تو ایک گروہ اٹھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ آپ کی نصرت کریں گے۔ اس سے نصارہ وجود میں آیا۔ لفظ نصارہ میں کوئی قباحت نہیں ہے، لفظ یہودا میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہودا انا ہدنا الیک قرآن میں آتا ہے بمانے رجوع کرنے کے، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ یا یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا یہودا تھا، وہ بہت بڑے ولی اللہ تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی یہ نیچے آ کر جو سسٹم دنیا میں بنا ہے، تغلب کا، مار داڑ کا اور انسانیت کے تباہی و بربادی کا، مصیبت یہاں بن گئی ہے۔ تو علماء یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم نے تورات سے خیانت کی، موسیٰ سے خیانت کی۔ تورات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آخر میں ایک پیغمبر آیا، وہ بھی ہم نے نہیں مانا، تو ہم نے تو اپنا تورات اور حضرت موسیٰ کے ساتھ سراسر خیانت کی ہے۔ نصارہ نے کہا کہ ہم نے بھی خیانت کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت اب ان کی جو کتاب ہے انجیل سے، اس کے ساتھ ہم نے خیانت کی ہے۔ تو یہ کیوں بچ گئے ہیں؟ ان کا سسٹم کیوں برابر ہے؟ ان کی قرآن کی پہلی شرح کیوں محفوظ ہے حدیث کی شکل میں؟ دوسری شرح آثار صحابہ کی شکل میں کیوں محفوظ ہے؟ تیسری شرح ائمہ مجتہدین کی عبارات کی شکل میں کیوں محفوظ ہے؟ چوتھی شرح یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1400 سال بھلے بہت سارے مولوی خراب ہوں، لیکن ہر دور میں علماء حق کا ایک وجود رہا ہے جنہوں نے حق کی بات چلائی ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ اپنے امت کو اور انسانیت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتے۔ یہ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے ایک دجل سے کام لیا، یعنی ان علماء یہود و نصارہ نے دجل سے کام لیا
اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ان کی کتاب ہے مسلمانوں کی، اس کا مطالعہ ہم نے بڑا گہرائی سے کیا ہے، ان کے مولوی تو ویسے وظیفہ خور ہیں یا 2 ٹکے پر بکنے والے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ سن 80 میں یہاں مولویوں کی بولی پاکستان میں لگی، پوری دنیا میں نہیں لگی، یہ غلط بات ہے۔ سن 80 میں پاکستان جو ہمارا ملک ہے یہاں مولویوں کی بولی لگی، یہ مولوی 2 ٹکے پر بک جائے گا، یہ 10,000 پہ بکے گا، یہ 1 لاکھ، ساری دنیا نے دیکھا مولوی یہاں بکے ہیں، فتوے بکے ہیں، مولویوں کی منڈیاں لگی ہیں۔ سن 80 سے پہلے میں قسمیہ آپ سے کہتا ہوں، میری بھی اتنی عمر ہے، آپ کی بھی عمر ہے، سن 80 سے پہلے یہاں بڑا سے بڑا عالم، اس کے پاس جب چائنا کی سائیکل ہوتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت مالدار مولوی ہے۔ چائنا کی سائیکل، یہ چائنا کی سائیکل ایک آتی تھی، ایک تو یہ ہمارے ہاں سائیکل ہی بنتی تھی سوراب و پتہ نہیں کیا کیا، ایک چائنا والی آتی تھی ذرا پتلی اچھی ہوتی تھی۔ جو چائنا کی سائیکل جس مولوی کے 80 سے پہلے کسی مولوی کے پاس ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ بہت بڑا مالدار مولوی ہے۔ سن 80 کے بعد مولویوں کے پاس جو گاڑیاں آئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی تمہارے باپ کے کارخانے ہیں۔ اور اب 2000 کے بعد جو پروٹوکول مولویوں کے پاس آیا، ایک فرعون، ایک مولوی نکلتا ہے جیسے ایک فرعون نکل رہا ہے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم پیغمبر کے امتی ہو، وہ قرآن کے وارث ہو، وہ یہ دین کس طرح آیا ہے، تھوڑا سا ذرا حیات صحابہ دیکھو، صحابہ چپلیاں نہیں پہنتے، پاؤں کے نیچے سے خون نکل رہا ہے، وہ 3 دن کے خشک روٹیاں کھا رہے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم میں اور نمرود میں کیا فرق ہے؟ تم مولوی ہو یا نمرود ہو؟ تم مولوی ہو یا فرعون ہو؟ تم پیغمبر کے وارث ہو یا قارون ہو؟ اور تمہارے باپ کی جاگیر کدھر ہے؟ اور جو اتنا پروٹوکول تمہیں دیا گیا ہے تو اتنے ہی انجیکشن آپ کے اندر کفر کے وہ ڈالیں گی بھی صحیح، اتنے انجیکشن آپ کو سہنے بھی ہوں گے، بغیر اس کے تم کس طرح جو ہے اس طرح حرکت کر رہے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے جاتا ہے پوری دنیا کی خلافت لے کر، امام العالمین، آپ کا زرہ مبارک ایک آدمی کے ہاں گروہ ہے، آپ کا کتنا اثاثہ ہے اس کا حساب لگاؤ۔ ادھر سے جب آتے ہیں تو ایسے پھش پھش بولتے ہیں، علماء دے خلاف گل نہ کریو، کفر تے مرسو۔ تم پہلے علماء تو بنو، اور تم اپنے اندر علماء کے صفات تو پیدا کرو۔ تمہارے اندر تو فرعونی صفات ہیں، نمرودی صفات ہیں، قارونی صفات ہیں، تم تو جمہوریت کے ڈول بجاؤ ہو، تم تو اسلام آباد اور کابل اور تہران پر مرنے والے ہو۔ تم تو رسول اللہ کی کشتی سے نیچے اتر گئے ہو، تم نے تو امارت اور خلافت کی کشتی کو دھکا دے دیا ہے، تم تو اس کے مقابلے میں جمہوریت کے فری میسن کے بنائے ہوئے کفریہ کشتی میں بیٹھ گئے ہو، جس جمہوریت نے گھر گھر میں جھگڑا پیدا کر دیا، محلے میں جھگڑا پیدا کر دیا، خاندانوں میں جھگڑا پیدا کر دیا، خاون بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیا، بھائی بھائی میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ وہ انبیاء اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو آپس میں لڑوائیں۔ یہ حزب اقتدار ہے، اس کا کام یہ ہے کہ حزب اختلاف کو ذلیل کرے، 5 سال ان کے اسی میں لگیں گے، سارا زور اسی پہ ہوگا، اور یہ حزب اختلاف ہے، یہ اس کا سارا زور 5 سال اس میں لگے گا کہ یہ اس پہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے، اور یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا نظام ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں جمہوریت ایک کفر ہے، فری میسن کا بنائے ہوا ڈھکوسلا، کہتے جی اچھا پھر آپ بادشاہت چاہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں خنزیر مت کھاؤ، تو آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر کتا کھاؤ۔ کتے کا کس نے کہا ہے؟ خنزیر بھی مت کھاؤ، کتا بھی مت کھاؤ، بلا بھی مت کھاؤ، کوا بھی مت کھاؤ، حلال مال بکری کا کھاؤ۔ اسلام نے ایک اجتماعی نظام دیا ہے، الٹا پھر ایک زور لگاتے ہیں کہ جی اچھا آپ یہ نہیں چاہتے تو یہ چاہتے ہیں، یعنی بزور پھائے لگتے ہیں سارے کے سارے۔
اس لیے علماء یہود نے پھر یہ کہا، علماء نصارہ نے یہ کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں اور ان کے مولوی، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہماری حیثیت جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا بھی دی ہے۔ اب سلیمان کا بیٹا، اس کے لیے ایک چینل بنا ہے وہاں مکہ میں، یہ ابھی کرونا میں بنا ہے، چینل کا نام رکھا ہے خلافت راشدہ۔ کرائے کے سارے مولوی جا رہے ہیں، کرائے کے مولوی 2 دن ان کو وہاں رکھتے ہیں، کوئی کھجوریں ان میں مانتے ہیں، کوئی اور چیز ان میں مانتے ہیں، وہ ایک شیطانی ٹاور بنایا ہے، اس میں ایک کمرہ ان کو دے دیتے ہیں، وہ جا کر وہاں بے ہوش ہو جاتے ہیں، قرآن بھول جاتے ہیں، حدیث بھول جاتے ہیں، آثار صحابہ بھول جاتے ہیں، اپنا تاریخ بھول جاتے ہیں۔ وہ کرائے پر وہاں جاتے ہیں، خود وہاں آل شیخ جو ہے، جو 100 سال ہمیں کافر اور مشرک کہتا رہا، وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ چینل پہ کیا بات چل رہی ہے کہ پیغمبر کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ جو ہے وہ عمر ہے، تیسرا خلیفہ عثمان ہے، اور چوتھا علی ہے، اور 5واں جو ہے یہ سلیمان کا بیٹا ہے۔ چینل پہ یہی بات، ولی العہد ولی العہد کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اور بھائی کوئی قرآن حدیث کی بات بتاؤ، کوئی انسانیت، کوئی اسلام کا کوئی تعارف کراؤ، کوئی بیت اللہ کا مقام بتاؤ، حضور کی عالمگیریت بتاؤ، کتاب اللہ کوئی اپنا نظام پیش کرو، ورلڈ آرڈر کے مقابل میں قرآن کا ورلڈ آرڈر پیش کرو، گلوبلائزیشن کے مقابلے میں تم قرآن کا گلوبلائزیشن کا نظام دو، کوئی ہمیں راستہ بتاؤ انسانیت تباہی کی طرف۔ نہیں، ولی العہد ولی العہد کی بات ماننا یہ آپ پر فرض ہے۔ اب اس ولی العہد نے 5 دن پہلے اعلان کر لیا یا 6 دن پہلے کہ 95% احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلو جی، اب سارے جو ہے آل شیخ بوکے پہنے ہوئے ہیں، کسی میں انسانیت اور جرت نہیں ہے کہ وہ بولے کہ بابا تم انسانوں کیا یہ بات کیا کر رہے ہو۔ 100 سال تو ہم نے ہر حرکت سلفیہ اور حدیث کے نام پر انسانیت کو ورغلایا اور لڑایا، خون بہایا ہے۔ حدیث کے نام پر ہم نے لوگوں کو کافر بنایا ہے، تو تم نے تو 95% ہی کے اوپر جو ہے نا چھری پھیر دی ہے، تو یہ کیا کر دیا؟ سارے منہ بند پڑے ہیں، کیا فلانا تک یا ٹنگلے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں جو بیٹھے ہوئے۔ اور اتنی بڑی افسوس کی بات ہے، بیت اللہ کے اندر گارڈ لے کر پھر رہا ہے امام صاحب۔ وہ ادھر یہ خدا کا گھر ہے، کوئی مجھے مارنا چاہے میں یہاں گارڈ لوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ شیطنت کس نے پہ دی ہے؟ یہ تو شیطانی عمل ہے۔ خدا کے گھر میں 2 آدمی 10 آدمی ادھر کھڑے کر دو، 10 آدمی ادھر کلاشنکوف لے کر کر دو، یہ کس دجال نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کس پیغمبر کا یہ پروٹوکول رہا ہے؟ کس صحابی کا رہا ہے؟ اب اس دن میں نے دیکھا ہے کہ امام صاحب بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کا امام نکل رہا ہے، لوگوں کو بیت اللہ میں دھکے دے رہے ہیں، طواف، یعنی وہ جو 2-4 طواف کرتے ہیں ڈرامے کے خاطر، ان کو بھی کھڑا کر دیے، اس ڈرامے باز کو نکال رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی نیچے لکھا کہ یہ ڈرامے باز خدا کے گھر کے اندر خدا کے علاوہ غیر سے کیسے ڈرتا ہے؟ تو خدا کے گھر میں صرف خدا سے ڈرے۔ اور اب 80 لڑکیاں، نوجوان عورت ذات ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں، اس کا ایک اپنا دائرہ ہے، اس کے پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، کل انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اب 80 لڑکیوں کو جو ہے بیت اللہ کے اندر کا انتظام جو ہے سیکورٹی گارڈ کا حوالے کر دیا۔ بھئی یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور جب تم بیت اللہ کے ساتھ کھیل کھولو گے اور طواف بند کرو گے اور ڈرامہ برازیاں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ عذاب فرد پر بھی آئے گا۔ ہر انسان اپنے اندر پریشان ہوگا، ہر انسان۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اللہ نے ایک نظم کائنات کا، خدا کی سنت ہے، جتنا اس کا مرضی ہے اللہ نے اس نظم کو اس حساب سے چلانا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، المحال من سنت اللہ۔ انسانیت چل رہی ہے لیکن ہر انسان اپنے اندر پریشان ہوگا، ہر انسان کے اندر آگ جلے گی، کیونکہ بیت اللہ سے جو نور بیت معمور پہ اترتا ہے اور بیت معمور سے جو نور بیت اللہ پہ اترتا ہے، وہاں ڈرامی بازی ہو رہی ہے۔
اس کا کیا مطلب کہ اہل تشیع جو اخوندانی ایران ہیں وہ جب تک یہ زور لگائیں گے کہ بھئی اگر یہ بیت اللہ کا طواف کھلا تو ہم اپنے امام مہدی کو غار سرمنآ سے نکال کر اس کا اعلان کریں گے، تو جب تک ان کا خوف باقی رہے گا تو بیت اللہ ہی بند رہے گا۔ 2021 میں بھی حج نہیں ہوگا، 22 میں بھی نہیں ہوگا، تو یہ کب تک نہیں ہوگا کہ جی ہمیں ڈر ہے؟ تو تم ان سے بات کرو، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تم بھی تمہاری تو ایک پلیٹ میں تم روٹی نہیں کھا سکتے۔ آل سعود، آل شیخ اور یا خاندانی ایران اور وہ ترکیہ کا وہ جو پاگل ہے، یہ ایک پلیٹ میں روٹی نہیں کھا سکتے۔ اور اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اس کلیسا کو، جو گرجا تھا 800 سال گرجا رہا، اس گرجے کو مسجد میں تبدیل کرنے کا کیا معنی ہے؟ الٹا پوری 2 ارب عیسائی دنیا کو، نصارہ کے علماء کو، تیسرے دن پاپا روم نے اجلاس منگایا روم میں اور کہا کہ یہ صرف اب یہودیوں کا مسئلہ تھا، اب یہ مسئلہ 2 ارب ہمارا بھی ہے۔ انہوں نے گرجے کو مسجد میں کیوں تبدیل؟ کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے نمازی استنبول میں پیدا ہو گئے، ننگی عورتیں پھرتی ہیں۔ پہلے تو تم خلافت کا ماڈل استنبول کو بناؤ، بے شرمو بے حیاؤ، عورتیں ساری استنبول میں ننگی پھر رہی ہیں، مسجدیں کچھ تھوڑی ہیں، ساری بھر گئی ہیں، کہ تم ایک ایسی جگہ میں جا کر انگل اور کھرک لیتے ہو کہ اپنے لیے عذاب بناتے ہو۔ ادھر فلسطین میں کھرک لیا، فلسطینیوں کو مروا دیا، اتنے سے تو وہ بچ گئے ہیں۔ 100 سال پہلے 45% فلسطینی، اب 14% رہ گئے، ان کو بھی تباہ کرنے کے لیے کھرکے لی گئی۔ جب حق بات کہی جاتی ہے، راستہ بتایا جاتا ہے، اس کو سنتے نہیں ہیں، جنبہ باز ہیں۔ اور جی میں ترکیہ کا جو ہے پجاری ہوں، لعنت ہو تجھ پر۔ میں آل سعود کا پجاری ہوں، تجھ پر بھی لعنت ہو۔ میں خاندانی ایران کا پجاری ہوں، تجھ پر بھی لعنت۔ تم سب ملعون ہو، تم سب بلاکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اور وہ بلاک اوپر دنیا کے طاغوتوں کے ساتھ میں۔ کوئی فرانس کے نیچے گھسا ہوا ہے، ایران ڈائریکٹ فرانس کے نیچے ہے، سعودیہ ڈائریکٹ امریکہ کے نیچے گھسا ہوا ہے، اور ترکیہ ڈائریکٹ برطانیہ کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ تمہارا اپنی کیا حیثیت ہے بھائی؟ کوئی راستہ کہ جب ہم قرآن و حدیث کا بتاتے ہیں تو آگے سے پھر سینہ تان لیتے ہیں، وہ جی میں فلانے بلاک کا۔ لعنت ہو، تم پیغمبر کے بلاک کے کیوں نہیں بنتے؟ وہ قرآن تمہارے پاس نہیں ہے؟ قرآن کی پہلی شرح ہے، دوسری شرح ہے، تیسری شرح ہے، چوتھی شرح ہے، بال سے کھال تک نکالی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پیغمبر عالمگیر گلوبلائزیشن کا تاج اس کے سر پہ ہے، اس پر سودا بازی نہیں ہوگی۔ یہ مرکز بیت اللہ عالمگیر مرکز ہے، اس پر سودا بازی نہیں ہوگی۔ یہ کتاب عالمگیر قانون کی کتاب ہے، اس پر سودا بازی نہیں ہوگی۔ یہ عبادات کا نظام عالمگیر نظام ہے۔ باقی ہماری کسی کے ساتھ دشمنی، ہمارے چین کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جب چین ہمیں نہیں مارتا، ہم پہ ظلم نہیں کرتا، غیر حربی کافر ہے، بت مت کی پوجا کرتے، جس کی بھی کرتا ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں، ہمارا ہمسایہ ہے۔ ہمارا جھگڑا حربی سے ہے، اس بدماش سے ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا بھی، تمہیں ذلیل بھی کروں گا، تمہیں پاؤں کے نیچے رون دوں گا بھی، اور ہم جو ہے تمہارے مذہب کو بھی خراب کریں گے۔ تو اس طرح کی غلامی اللہ پاک نے اس طرح غلام کسی شخص کو پیدا نہیں کیا۔ ہر آدمی جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو ایک حریت دی ہے۔ اتنے ہم غلام نہیں ہیں کہ 48 ممالک کے بدماش جمع ہو کر ایک جگہ میں عورتوں کو اور بچوں کو اور انسانیت کو اور مذہب کو رونتے چلے جائے، اور اس کی آگے یب یب کرنے والے منافقین جو ہے وہ یب یب کرتے پھرتے ہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ باقی چین کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، ہمارا محبت بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، غیر حربی ہے۔ ہمارا کل نظام تعلیم جب تک مغرب کے ساتھ جڑا ہوگا، ہمارے طلباء ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ کوئی تجربہ نہیں ہوگا، کوئی صنعت نہیں ہوگی، کوئی حرفت نہیں ہوگی، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوگے۔ ہر ایک لیڈر خان ہوگا، اسلام آباد کے لیے سر پٹکے گا، اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی نورہ کشتی جاری رہے گی، اور IMF سے قرضے لیتے رہو گے، اور ٹیکس پر ٹیکس چڑھا کر تمہاری چمڑی ادھیڑیں گے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ نظام تعلیم چین کا بھی تو مطالعہ کرو نا بھائی۔ بچہ تعلیم کے ساتھ اس کا ذہن ہے کہ میں کام کروں۔
ہمارے ہاں جو بچہ ہم اس کو تعلیم میں ڈالتے ہیں وہ کام سے متنفر ہو جاتا ہے، اور تو چھوڑو جو طالب علم ہم مدرسے میں داخل کرتے ہیں اس کے باپ کا اگر ڈوگا ہے یا کوئی بکری ہے یا کوئی بھینس ہے وہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ بھی جناب وہ اپنے آپ کو صاف کرتا رہتا ہے میں مولوی ہوں۔ بھائی مولوی ہو یا کیا ہو تم؟ ہمارے ہاں علماء کام نہیں کرتے تھے، ہمارے ہاں تعلیم میں لڑکے کو ڈالنا لڑکے کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے تو پھر اس پر ہمارا دانشور سوچے، ہمارے تعلیمی نظام کے بڑے اس بات پر سوچیں کہ بھئی یہ مصیبت کہاں سے ہے۔ چند ایک کھوپڑیوں کا جمع ہو جانا، بڑے ہوٹل میں ٹیے جمع کر کے ہڑپ کر کے حرام کھا جانا، اور ایسے جھوٹ بول کر خود بولتے ہیں سمجھ میں ان کو نہیں آتی، جن کو سمجھاتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، لے دے کر حرام خوری کر کے چلے جاتے ہیں جی ہمارا اجلاس ہو گیا ہے، اقتصاد اور معیشت اس طرح بڑھے گی کہ آپ کاغان میں جو ہے اور ادھر جو ہے چھوڑ کے اندر ہوٹل بنائیں، یہاں لوگ آئیں گے بدکاریاں کریں گے، پھر پیسہ بچے گا، اس سے ہماری معیشت بنے گی۔ لعنت ہو اس ذہنیت پر، لعنت ہو اس دانشور پر۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔